on hire purchase system and the additional furnish the following information on third year 2001. अच्छा 1 जनवरी स्टॉक इन शॉप, 1 जनवरी को स्टॉक इन शॉप है जी, तो ये कहाँ जाएगा? स्टॉक इन शॉप अकाउंट की डेबिट साइड। इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड अनपेड 6000, तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है। इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड अनपेड किसको कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है। क्या करोगे? डेटर्स अकाउंट की भी डेबिट और हायर परचेज ट्रेडिंग की भी डेबिट साइड। स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन हायर परचेज प्राइस जी, तो ये ओपनिंग स्टॉक है एट हायर परचेज है, हायर परचेज वाला स्टॉक है, जो हमने अपने कस्टमर, यानी ये परचेजर तो मेरे लिए कस्टमर ही है, ये परचेजर तो मेरे लिए क्या है? कस्टमर है। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की भी कौन सी साइड पे? डेबिट साइड। स्टॉक इन शॉप ऑन 31 दिसंबर जी, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इन शॉप है, स्टॉक इन शॉप अकाउंट की क्रेडिट साइड। मैं 1 मिनट आता हूं। इन शॉप क्लोजिंग, तो स्टॉक इन शॉप क्लोजिंग स्टॉक इन शॉप है, स्टॉक इन शॉप अकाउंट की कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड। इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड अनपेड, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है, तो ये डेटर्स अकाउंट की भी क्रेडिट साइड और हायर परचेज ट्रेडिंग की भी क्रेडिट साइड। स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन हायर परचेज, तो ये हायर परचेज का क्लोजिंग स्टॉक है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की भी क्रेडिट साइड और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कैश रिसीव कहाँ जाएगा? तो कैश रिसीव आपका जाएगा डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। He further stated, note again please, that the company makes a profit of 1/3 on cost. अच्छा 1 मिनट, यहाँ एक थोड़ा मसला है। प्रॉफिट 1/3 ऑन कास्ट है, ये प्रोपोर्शन है, इसको पहले परसेंटेज में लाओ। तो 1/3 आपका प्रॉफिट है ऑन कास्ट, इसको अगर आप परसेंटेज में लाओ तो ये कितना निकलता है? क्योंकि ये ऑन कास्ट है तो इसको फिर परसेंटेज में लाना है फार्मूले के मुताबिक। तो 1 डिवाइड बाय 3 ज़रबे 100, तो 33.33%। इसका मतलब 33.33% प्रॉफिट ऑन कास्ट है, प्रॉफिट ऑन कास्ट है, आपने ब्रांच में पढ़ा हुआ है, ऑन कास्ट है। अगर फर्ज करेंगे इस तरह लिखा होता, चलो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, अगर ये इस तरह लिखा होता, he further state that the company made the profit of 1/3 on sale, तो फिर इस चीज की मुझे जरूरत ही नहीं थी, फिर डायरेक्ट मैं डिफरेंस निकालता और 1/3 निकालता। लेकिन अगर ऑन सेल होता तो ये, अगर ये क्या होता? ऑन सेल होता या ऑन सेल प्राइस होता, फिर इस परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं डिफरेंस डायरेक्ट कैसे निकालता? बस 1/3 निकाल के डायरेक्ट डिफरेंस निकालता। लेकिन अगर ये ऑन सेल होता तो तब ना, लेकिन ये ऑन सेल तो नहीं है ना, ऑन कास्ट है। जब ऑन कास्ट है तो फिर इसकी पहले परसेंटेज निकालोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कास्ट 100 के बराबर है तो फिर इनवॉइस प्राइस कितने के बराबर होगी? 133.33। फिर ये मसला इसमें आता है। अगर ये ऑन सेल होता तो बस फिर इस चीज की जरूरत ही नहीं थी, फिर डायरेक्ट हम डिफरेंस कैसे निकालते? 1/3 का डिफरेंस निकालते। लेकिन अगर ये ऑन सेल होता तब, ऑन सेल प्राइस होता तब, ये याद रखा करो, जब भी प्रोपोर्शन ऑन सेल हो ना, ऑन सेल प्राइस हो, ये ब्रांच में भी याद रखा करें, तो बस डायरेक्ट बस उसी तरह डिफरेंस निकालो। लेकिन अगर ऑन कास्ट है तो पहले उसकी क्या निकालोगे? परसेंटेज। कास्ट आपकी 100 है तो फिर इनवॉइस कितने के बराबर होगी? 133.33। ये देखो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन सोच समझ के करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा देखो, अब इसने मांगा सिर्फ हायर परचेज ट्रेडिंग है, लेकिन सिर्फ अगर आप हायर परचेज ट्रेडिंग बनाओ तो ये मसला हल नहीं होता, इसके साथ आपको और अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन हल ही नहीं हो सकता। अब देखें साहब, हेडिंग आएगी वेंडर की बुक से, एक हम बनाएंगे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट वेंडर की बुक से, ये पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे? हायर परचेज स्टॉक अकाउंट जी। तीसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? हायर परचेज डेटर्स अकाउंट जी। और इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे? स्टॉक इन शॉप
account. Stock in shop account. लेकिन ये स्टॉक इन शॉप आपका कौन सी प्राइस पर होता है? कॉस्ट प्राइस. और ये वो स्टॉक होता है जो वेंडर के पास पड़ा है. मैं बार बार कह रहा हूँ. और ये वो स्टॉक है जो हमारे परचेजर के पास पड़ा है. बस अब देखो, अच्छा हम स्टार्ट से यकम तारीख को स्टॉक इन शॉप है 10,000. तो ये ओपनिंग स्टॉक इन शॉप 10,000. तो ये स्टॉक इन शॉप अकाउंट की डेबिट साइड. इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड अनपेड कितना है? 6,000. तो ये डेटर्स अकाउंट की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. और यही 6,000 हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी किस साइड पे? डेबिट साइड. ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. स्टार्ट विद कस्टमर्स ऑन हायर परचेज प्राइस 80,000. ठीक. तो ये ओपनिंग स्टॉक एट हायर परचेज 80,000. और यही 80,000 ओपनिंग स्टॉक एट हायर परचेज. हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की भी कौन सी साइड पे? डेबिट साइड. नेक्स्ट, स्टॉक इन शॉप 14,000. जी. तो ये क्लोजिंग स्टॉक इन शॉप 14,000. तो ये स्टॉक इन शॉप अकाउंट की कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड. इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड अनपेड 10,000. जी. तो ये क्लोजिंग डेटर्स है 10,000. डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी क्रेडिट साइड. तो ये क्लोजिंग डेटर्स. फिर स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन हायर परचेज प्राइस. जी. तो ये क्लोजिंग स्टॉक है ऑन हायर परचेज. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन हायर परचेज 92,000. हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक ऑन हायर परचेज. हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की भी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड. और कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000. तो परचेजर ने डेटर से पैसा वसूल किया है 1,60,000 कैश रिसीव. और यही पैसा वेंडर फिर परचेजर से वसूल करेगा 1,60,000. तो ये आ जाएगा कैश रिसीव. अच्छा, नेक्स्ट. बस मजीद तो कुछ नहीं है. अब देखो, अब इसमें कुछ आइटम मिसिंग है. अब देखो, अब इधर भी आइटम मिसिंग है, उधर भी मिसिंग है, लेकिन ज्यादा आइटम उधर है. तो पहले आप उधर आओ. जिधर ज्यादा आइटम है उधर पहले जाओ ना. इधर आइटम कम नजर आ रहे हैं, उधर आइटम ज्यादा है, उधर एक आइटम मिसिंग है. और इधर आपको अभी 2 मिसिंग नजर आ रहे हैं. जिधर एक मिसिंग है उधर पहले जाओ ना. अब उधर कौन सा आइटम आपके ख्याल में मिसिंग आ रहा है? क्रेडिट सेल्स आइटम मिसिंग आ रहा है. क्रेडिट सेल कैसे है? देखो 10,000 रुपए डेटर्स पे क्लोजिंग है, 1,60,000 पे वसूल भी हुए हैं. तो 1,70,000 इसका बैलेंस था, जिसमें से 6,000 ओपनिंग था. तो इसका मतलब 1,64,000 की कौन सी हुई सेल हुई है? क्रेडिट सेल हुई है. इसको हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं या गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस. तो क्रेडिट सेल्स 1,64,000. जी. यही 1,64,000 फिर कहां जाएगी? स्टॉक अकाउंट की कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड. ये देखो, इस टॉपिक में ये टेक्निक है कि इसमें आइटम मिसिंग है. चलो ये एक मिसिंग आइटम मालूम हो गया. अब इस आइटम में भी या इस अकाउंट में भी एक आइटम मिसिंग है. जी. अब कौन सा आइटम इसमें मिसिंग है? गुड्स सेंड का आइटम मिसिंग है. चेक कर लो. वेंडर ने जो परचेजर को गुड्स सेंड किए हैं वो आइटम क्या है? मिसिंग है. कैसे मालूम करोगे? यही इस टॉपिक में ये टेक्निक है कि इसमें आइटम मिसिंग होते हैं, तो वो मिसिंग आइटम आपने मालूम करने होते हैं. बहरहाल क्रेडिट का टोटल आता है 2,56,000 और फिर डेबिट माइनस कर दें. जी. तो ये माइनस करने के बाद 1,76,000. ये आपके पास क्या आ जाएगा? गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज. जी. तो ये 1,76,000 गुड्स सेंड है ना. ये फिर कहां जाएंगी? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पर? डेबिट साइड. तो 1,76,000 गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज. ये दूसरा मसला भी हल हो गया. इसको छोड़े, ये आखिर का काम है. ये हम बनाए या ना बनाए, हमारा मसला ऐसे भी हल है. मेन चीज ये 3 अकाउंट है. अब आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करो? जो जो आइटम इनवाइस प्राइस पर है उसकी इनवाइस और कॉस्ट का डिफरेंस क्या करो? रिवर्स करो. तो एक आपका ओपनिंग स्टॉक, इसका डिफरेंस रिवर्स करें, वो डिफरेंस है. ठीक है. तो 80,000 ज़रब 33.33 डिवाइड बाय 133.33, तो ये आ जाएगा 20,000. फिर किसका डिफरेंस रिवर्स करो? गुड्स सेंड का. तो गुड्स सेंड का डिफरेंस रिवर्स करो. तो 1,76,000 ज़रब 33.33
ڈیوائڈ بائی 133.33 تو یہ آ جائے گا 44,000. اور پھر کس چیز کا ڈفرنس ریورس کرو؟ کلوزنگ اسٹاک. تو کلوزنگ اسٹاک جی 92,000 ضرب 33.33 ڈیوائڈ بائی 133.33 تو یہ آ جائے گا 23,000. کتنا آ جائے گا؟ 23,000. چلے یہ بھی ہو گیا. اب اس کی ٹوٹلنگ کر لیں تو آپ کو گراس پروفٹ کا پتہ لگ جائے گا. 10,000 پلس اصل میں آپ نے برانچ اکاؤنٹ کیا ہوگا نا تو یہ ٹاپک اتنا مشکل نہیں ہے. اگر برانچ نہ کیا ہو تو پھر یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے, کیونکہ دیکھو بالکل برانچ کی طرح ٹاپک نظر آ رہا ہے آپ کو, بالکل برانچ کی طرح ٹاپک ہے نہیں. تو یہ 3,26,000 ٹاپک تو چینج ہے لیکن طریقہ وہی ہے جو برانچ اکاؤنٹ میں آپ کرتے ہیں. مائنس 6,000 80,000. اب اکثر ٹیچرز دیکھیں یہ کراتے بھی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے کیا بھی نہ ہو سکتا ہے کالج میں آپ کو نہ کرایا گیا ہو, مجھے پتہ ہے نہیں کراتے اکثر ٹیچرز, ایون یونیورسٹی میں بھی اکثر لوگوں کو یہ نہیں کراتے, لیکن بعض اوقات پیپر میں 1-2 دفعہ آیا ہوا ہے. یہ میں احتیاطاً آپ کو کرا رہا ہوں کہ پیپر میں آنا چاہیے ٹاپک. یہ اگر میں نہ کروں آلریڈی پیپر میں آ جائے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب آپ نے کر دیا ہے, اگر آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ تر ٹیچرز کراتے نہیں ہے, یہ چھوڑتے ہیں. تو یہ 41,000. تب جو دیکھیں ہمارا ٹائم لگ رہا ہے کہ میں ایک چیز آپ کو کرا رہا ہوں, جب ایک چیز کراؤں گا تو ٹائم لگے گا. تو یہ آ جائے گا 3,26,000. تو یہ 41,000 کا آپ کے پاس کیا آ گیا ہے گراس پروفٹ. بس کوشچن آپ کا حل ہو گیا ہے. اب خالی سے کون کلوز کر دیتے ہیں. اچھا, اسٹاک ان شاپ کا مطلب وہ اسٹاک جو کہ کس کے پاس پڑا ہوا ہے؟ وینڈر کے پاس. اب دیکھو اس میں گڈس سینڈ آن ہائر پرچیز, اس کی کاسٹ پرائس آپ معلوم کر سکتے ہیں. ادھر سے ہوتی ہے معلوم, ادھر دیکھیں نا, گڈس سینڈ ہم نے کتنی کی ہے؟ 1,76,000. لیکن یہ اس کی کون سی پرائس ہے؟ انوائس پرائس ہے. اس کی کاسٹ پرائس کتنی ہوگی؟ اس 1,76,000 سے 44 کو کیا کر دو؟ مائنس کر دو. تو یہ اس کی کون سی پرائس ہے؟ کاسٹ. میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو. تو 1,76,000 سے 44 مائنس کر دو تو یہ اس کی کون سی پرائس آ جائے گی؟ کاسٹ پرائس. تو 1,76,000 سے 44 مائنس کر دیں تو یہ آ جائے گا 1,32,000. اچھا, اب یہاں اب آپ کا ایک آئٹم مسنگ ہے کہ وینڈر نے اس سال کے دوران پرچیزز کتنی کی ہیں, تو معلوم ہو سکتا ہے نا. تو 1,32,000 پلس 14 1,46,000 اس کی کریڈٹ سائیڈ ہے, ڈیبٹ مائنس کر لیں تو 1,36,000. اس کا مطلب وینڈر نے جو پرچیزز کی ہیں وہ کتنے کی پرچیزز کی ہیں؟ 1,36,000 کی کیا کی ہیں؟ پرچیزز کی. تو یہ آپ کا ٹاپک ہے, آج میں نے سمجھا دیا ہے. بس اس پہ 2 کوسچن اور ہیں انشاءاللہ, یہ کل کر کے کل آپ کا یہ چیپٹر بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے, گڈز آن سیل آر اکروول آر ریٹرن. ٹھیک ہو گیا نا. بہرحال یہ دیکھ لیں ذرا, تھوڑا سا مشکل ہے ٹاپک, لیکن اگر ایک لڑکے کو برانچ اکاؤنٹ آتا ہو تو میرے خیال میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ کانسیپٹ اس کا بالکل برانچ اکاؤنٹ کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں انشاءاللہ یہ لاسٹ ٹاپک ہے تو جو دیں چاہو. اس لاسٹ ٹاپک کا ہیڈنگ ہے ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. دیکھیں بالکل ہی چینج ٹاپک ہے. اچھا میری بات سمجھیں, اس ٹاپک کی ضرورت آپ کو کس وقت پڑتی ہے؟ تو وہ جو دیکھیں جب ایک وینڈر نے پرچیزر پر ڈیفرنٹ قسم کے آئٹم ہائر پرچیز سسٹم پہ بیچے ہوں. ڈیفرنٹ قسم کا مطلب یہ فرنیچر ہو گیا, فریج ہو گیا, الیکٹرانکس کی چیزیں ہو گئی, اے سیز ہو گئی, مختلف قسم کی مشینیں ہو گئی. تو اگر ڈیفرنٹ قسم کے آئٹم وینڈر نے پرچیزر پر سیل کیے ہوں تو اس کے لیے پھر ہم جنرل انٹریز پاس نہیں کرتے, اس کے لیے ہم لیجر اکاؤنٹ نہیں بناتے. اب یہ جو ٹاپک ہے نا, اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وینڈر نے پرچیزر کو جو چیزیں انسٹالمنٹ بیسس پہ یا ہائر پرچیز سسٹم پہ بیچی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو بیچ کر وینڈر نے پرچیزر سے کتنا پروفٹ کمایا ہے. یہ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں پرچیزر سے جو قسطیں ملتی ہیں اس قسطوں میں ہمیں انٹرسٹ کتنا ملے گا. یعنی اس ٹاپک میں ہم انٹرسٹ کی ڈسکشن نہیں کرتے, اس ٹاپک میں ہم انسٹالمنٹ کی ڈسکشن بھی نہیں کرتے. تو آپ کہیں کہ پھر اس ٹاپک میں ہم کس کی ڈسکشن کرتے ہیں؟ یہ ٹاپک دیکھیں جس طرح آپ نے برانچ اکاؤنٹ کا چیپٹر کیا ہے نا, یہ برانچ اکاؤنٹ کے چیپٹر کی طرح ہے کہ ہیڈ آفس برانچ کو اشیاء بھجواتا ہے, اشیاء کی ہوتی ہے کاسٹ پرائس, پھر ہیڈ آفس برانچ کو وہ اشیاء بھجواتا ہے کون سی پرائس پر؟ انوائس پرائس پر. تو اس میں جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ ہیڈ آفس کا کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ ہوتا ہے. اس میں وہ ٹاپک ہے. یعنی یہ ٹاپک انسٹالمنٹس کا نہیں ہے, یہ ٹاپک انٹرسٹ کا نہیں ہے. یہ ٹاپک کس چیز کا ہے؟ ایک وینڈر پرچیزر کو جب اشیاء ہائر پرچیز سسٹم پہ فروخت کرتا ہے, ایک ہوتی ہے اشیاء کی کون سی پرائس؟ کاسٹ پرائس. فرض کریں وہ 100 روپیز ہے,
लेकिन परचेजर को ये अशिया हम भिजवाते हैं कौन सी प्राइस पर? इनवॉइस प्राइस। तो फर्ज करें 120 रुपए इसकी कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस। तो 100 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है और 120 रुपए इसकी कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का। तो ये 20 का जो डिफरेंस है ये बेसिकली हेड ऑफिस का प्रॉफिट है। हेड ऑफिस का क्या है? प्रॉफिट है, या वेंडर का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ये टॉपिक इंस्टॉलमेंट्स का नहीं है, ये टॉपिक इंटरेस्ट का नहीं है। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि वेंडर जब परचेजर पर हायर परचेज सिस्टम पे माल फरोख्त करता है, तो हायर परचेज सिस्टम पे जब माल फरोख्त करता है तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के दौरान। तो वो मालूम करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसको हम किसका नाम देते हैं? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का। तो आज आपको मैं ये समझाता हूं कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि इनवॉइस प्राइस पर होंगे। जिस तरह आपको ब्रांच अकाउंट में याद हो तो एक 6 आइटम मैंने आपको बताए थे कि वो कौन सी प्राइस पर होते हैं? इनवॉइस प्राइस। इसमें भी अब कुछ आइटम है जो कि कौन सी प्राइस पर होंगे? इनवॉइस प्राइस पर। इधर देखिए, वेंडर की बुक से, किस बुक से? वेंडर की बुक से आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट किस मकसद के लिए बनाएंगे? प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। बज़ाहिर तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल नजर आ रहा है, बज़ाहिर आपको ये क्या नजर आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली है ये परचेजर का पर्सनल अकाउंट है। नाम पर्सनल अकाउंट का नहीं है, लेकिन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इस परचेजर का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। नाम उसका ट्रेडिंग है, लेकिन है बेसिकली ये परचेजर का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि हायर परचेज की ट्रांजैक्शन में इस परचेजर से कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के दौरान हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। नाम तो इसका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन बेसिकली ये परचेजर का कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब इस अकाउंट के साथ साथ कुछ और अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आइटम मिसिंग होते हैं। तो वो मिसिंग आइटम उन अकाउंट से आपको मालूम करने पड़ते हैं। अच्छा, एक और अकाउंट इसके साथ बनाना पड़ता है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट किसे कहते हैं? मेरी बात समझे कि परचेजर के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हायर परचेज। यानी कितना स्टॉक इसके पास ओपनिंग में है, कितना स्टॉक इसको मैंने मजीद भिजवाया है, कितना स्टॉक इसने सेल किया है, कितना स्टॉक इसके पास क्लोजिंग में है। तो ये तमाम बातें कौन से अकाउंट में आते हैं? हायर परचेज स्टॉक। अब इसमें कुछ आइटम मिसिंग होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। तो वो मिसिंग आइटम फिर आपने यहां से क्या करने होते हैं? मालूम। और एक और अकाउंट बनता है हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। ये मैं समझाता हूं क्या? हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। हायर परचेज डेटर्स अकाउंट किसे कहा जाता है? अब इसके बारे में आपको मैं आइडिया समझाता हूं। ये मेरा परचेजर है, इसको मैं हायर परचेज सिस्टम पे माल भिजवाता हूं। ये परचेजर जो होता है ना, ये बेसिकली मेरा एक डीलर होता है, एक डीलर होता है। बात को समझे। डीलर का मतलब इसको मुख्तलिफ किस्म की अशिया में हायर परचेज सिस्टम पे भिजवाता हूँ। टीवी भी भिजवाता हूँ, अप्लायंसेस भी भिजवाता हूँ, एसीज भी भिजवाता हूँ, रेफ्रिजरेटर्स भी भिजवाता हूँ। ये डीलर क्या करता है? यही माल आगे लोगों पे किस्तों पे बेचता है। यानी मैं इस पर किस्तों पे बेचूंगा, बात को समझे, और यही माल आगे लोगों पे किस्तों पे बेचेगा। लॉजिक समझे। फिर इन लोगों से, यानी इन डेटर से ये किस्तें वसूल करेगा, लेकिन ये पैसा इसका अपना नहीं होगा। ये पैसा फिर किसको भिजवाएगा? वेंडर। जिस तरह आप ब्रांच अकाउंट में करते हैं, ब्रांच में क्या होता है? हेड ऑफिस किसको माल भिजवाती है? ब्रांच को, और ब्रांच आगे किस पे माल भेजती है? लोगों पे। ये भी वही चक्कर है, बिल्कुल ब्रांच अकाउंट के टॉपिक की तरह आपको नजर आ रहा है कि वेंडर माल भिजवाएगा परचेजर को इंस्टॉलमेंट्स पे, और परचेजर ये माल आगे लोगों पे भी किस पे भेजेगा? इंस्टॉलमेंट्स पे। परचेजर आप लोगों से इंस्टॉलमेंट लेगा और फिर मैं परचेजर से क्या लूंगा? इंस्टॉलमेंट। तो डेटर्स अकाउंट बेसिकली क्रिएट किया होता है परचेजर ने, लेकिन इसका रिकॉर्ड अपने पास कौन भी रखता है? वेंडर भी। तो वेंडर भी जब इसका अपने पास रिकॉर्ड रखता है, तो इसको फिर हम कौन से अकाउंट का नाम देंगे? हायर परचेज डेटर्स अकाउंट का।
کون سے اکاؤنٹ کا؟ ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ. تو ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ کس مقصد کے لیے بنتا ہے؟ اس مقصد کے لیے بنتا ہے کہ مطلب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹر سے ہمیں کتنا پیسہ وصول ہو گیا ہے, کتنا اوپننگ تھا, کتنا مال قرض پہ بیچا ہے اس نے. دیکھو میری بات سمجھے, میں اس کو مال بھجواؤں گا, یہ آپ لوگوں پہ مال بیچے گا, پھر اس نے آپ سے پیسہ لینا ہے, میں نے اس سے پیسہ لینا ہے, ٹھیک ہے, پھر جتنا پیسہ یہ آپ سے وصول کرے گا یہ مجھے بھجوا دے گا. تو اس کا ریکارڈ یہ بھی اپنے پاس رکھے گا اور میں بھی اپنے پاس رکھوں گا. لیکن جس طرح برانچ اکاؤنٹ میں اس میں کچھ آئٹم کیا ہوتے ہیں, مسنگ ہوتے ہیں, تو اس میں سے بھی کوئی آئٹم اگر مسنگ ہو تو وہ مسنگ آئٹم آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, معلوم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں ٹاپک سٹارٹ کر رہا ہوں, مطلب اس کا پہلا ایکسپلینیشن ہو یہ, باقی تینوں کے تینوں کوشچن ایک ہی طرح ہے, تینوں کوشچن ایک ہی لیکچر میں ہوتے ہیں, لیکن اس کی خالی ایکسپلینیشن پہلے سمجھانی پڑتی ہے کیونکہ ٹاپک چینج ہو گیا. بالکل بس آپ اپنے ذہن میں برانچ اکاؤنٹ والا کانسیپٹ رکھیں, یہ بالکل وہ برانچ اکاؤنٹ والا کانسیپٹ کی بات ہے. اچھا اب دیکھو اور اگر ایسا بورڈ کو دیکھیں, بورڈ کو دیکھیں اور توجہ دیں. چلو اس کی میں ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتا ہوں, تو اب بورڈ کی طرف توجہ دیں. ایک منٹ. اچھا سر یہ تینوں بکس وینڈر بنے گا؟ جی ساری بکس وینڈر بنائے گا. اچھا بس بورڈ کو دیکھیں. سب سے پہلے ہم کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا آئٹم یہاں پڑا ہوگا پرچیزر کے پاس, اوپننگ اسٹاک آن ہائر پرچیز, یعنی سال کے شروع میں جو اس کے پاس اوپننگ اسٹاک پڑا ہوا ہے, فرض کرے 10,000. یہ والا آئٹم جو پرچیزر کے پاس پڑا ہوگا نا, یہ کون سی پرائس پر ہوگا؟ انوائس پرائس پر. یہ یاد رکھیں. یہ اوپننگ اسٹاک ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں بھی لکھیں گے, اور یہ اوپننگ اسٹاک ہم کون سے اکاؤنٹ میں بھی لکھیں گے؟ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ میں بھی. تو یہاں لکھیں گے اوپننگ اسٹاک ایٹ ہائر پرچیز. جی تو یہ 10,000. تو اوپننگ اسٹاک ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ, اور ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائڈ؟ ڈیبٹ سائڈ. طریقہ سمجھیں. دوسرا پوائنٹ آتا ہے اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز, یا اس کے لیے ہم یہ بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں اوپننگ بیلنس آف انسٹالمنٹس. لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ اوپننگ بیلنس آف انسٹالمنٹس. یہ 5,000. یہ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ, اور ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ کی بھی کس سائڈ پر؟ ڈیبٹ سائڈ. تو اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز, یا اس کو ہم نام دیتے ہیں اوپننگ بیلنس آف انسٹالمنٹس. اس کا مطلب یہ کہ پرچیزر نے آپ لوگوں سے پیسہ لینا ہے اور میں نے پرچیزر سے پیسہ لینا ہے. دیکھو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ جو ہے یہ پرچیزر کا بیسیکلی کون سا اکاؤنٹ ہے؟ پرسنل اکاؤنٹ. اب سمجھ آتی ہے بات؟ اچھا نیکسٹ, اس پرچیزر کو اس سال کے دوران جتنی اشیاء میں ہائر پرچیز سسٹم پہ بھجواؤں گا تو یہ اشیاء ریسیو کرے گا نا. مثلا 50,000 کی اشیاء بھجوائی ہیں, جب یہ اشیاء ریسیو کرے گا تو یہاں لکھ دے گا گڈس سینٹ آن ہائر پرچیز. یہ بھی آئٹم آپ کا کون سی پرائس پر ہوگا؟ انوائس پرائس. جو آئٹم انوائس پرائس پر ہے نا, میں صاحب بریکٹ میں لکھ دوں. بہرحال اس کو میں نے اشیاء بھجوائی ہے, یہ اشیاء ریسیو کر رہا ہے, یہ ریسیور ہے. یہاں ہم یہ ڈیبٹ پر کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ پرچیزر اس کا کیا ہے؟ ریسیور ہے, تو پرچیزر کو ڈیبٹ کر دیں گے. لیکن یہ اشیاء ریسیو کرنے سے اس کے پاس اسٹاک پہ کیا اثر پڑے گا؟ آٹومیٹیکلی اس کے پاس اسٹاک میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا نا. تو یہی 50,000 اس کے ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائڈ پر؟ ڈیبٹ سائڈ. تو گڈس سینٹ آن ہائر پرچیز. تو یہ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائڈ پر؟ ڈیبٹ سائڈ. کون سی سائڈ پر؟ ڈیبٹ سائڈ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جو میں نے اس کو مال بھجوا دیا جی, اب یہ مال آگے سیل کرے گا. کیا کرے گا؟ سیلز. ٹھیک ہے, تو کامن سینس کی بات ہے یہ مال کس پہ بیچے گا؟ قسطوں پہ ہی بیچے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کس پہ بیچے گا؟ قسطوں پہ. جب یہ مال بیچے گا قسطوں پہ تو اس سے ڈیٹر کے بیلنس پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس سے ڈیٹر کے بیلنس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. تو مثلا اس نے مال قسطوں پہ بیچ دیا ہے, 70,000 کا مال اس نے قسطوں پہ بیچ دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ سیلز. کون سی سیلز؟ کریڈٹ سیلز, یا انسٹالمنٹ سیلز, یا کریڈٹ سیلز, یا سیلز آن ہائر پرچیز بیسس.
یعنی گڈس سولڈ آن ہائر پرچیز بیسس، اس کو کریڈٹ سیل بھی کہتے ہیں، یا لکھتے ہیں گڈس سولڈ آن ہائر پرچیز بیسس. یعنی اس پرچیزر نے قرض داروں پہ یا ڈیٹرز پہ مال بیچ دیا تو اس سے ڈیٹرز کی ویلیو میں اضافہ ہو گیا، لیکن اس کے سٹاک پر کیا اثر پڑے گا؟ آٹومیٹیکلی اس کے پاس سٹاک میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی. تو سٹاک میں جب اس کے پاس کمی آئے گی، سٹاک میں اس کے پاس کیا آئے گی؟ کمی. یہ فگرز میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں کہ یہ 40,000 لے لیتے ہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا. تو یہ آ جائے گا گڈس سولڈ آن ہائر پرچیز، تو یہ کتنا ہے؟ 40,000. تو یہ 40,000 کی اشیاء اس نے بیچ دی، ڈیٹرز کی ویلیو میں اضافہ ہو گیا، سٹاک کی ویلیو میں کمی ہو گئی. اچھا، لڑکے کہتے ہیں یہ پیسہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نہ لکھیں. نہیں، ابھی یہ پیسہ ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نہیں لکھیں گے. تو آپ کہیں گے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں کس وقت پیسہ لکھیں گے؟ جب یہ پیسہ وصول ہو جائے گا. جب یہ پیسہ کیا ہو جائے گا؟ وصول ہو جائے گا. اب یہ کون وصول کرے گا؟ یہ پرچیزر آپ لوگوں سے پیسہ وصول کرے گا، اور پھر وینڈر کس سے وصول کرے گا؟ پرچیزر سے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اس نے 30,000 روپے ریسیو کر لیے آپ لوگوں سے. جب ریسیو کر لیے تو ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کس سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ. یہ آ جائے گا کیش ریسیو فرام ڈیٹرز. کیا آ جائے گا؟ کیش ریسیو فرام ڈیٹرز. یہ پیسہ اس نے آپ لوگوں سے وصول کیا ہے، پھر میں یہ پیسہ اس سے وصول کروں گا. جب اس سے وصول کروں گا تو یہی 30,000 روپے پھر میں کہاں لے جاؤں گا؟ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ. ٹیکنیکل ٹاپک ہے تو یہ آ جائے گا کیش ریسیو. اچھا، نیکسٹ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، اس پرچیزر نے آگے لوگوں پہ مال بیچا ہوتا ہے اور لوگ اس کو پیسہ نہیں دیتے، تو یہ گڈز ان سے کیا کر لیتا ہے؟ ریپوزیس. جب لوگ اس کو پیسہ نہیں دیں گے، میری بات کو سمجھیں، جب لوگ اس کو پیسہ نہیں دیں گے، لاجک کو سمجھیں، تو ظاہری بات ہے لوگ جب اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو یہ مجھے پیسہ نہیں دے گا، تو یہ لوگوں سے گڈز کیا کرے گا؟ ریپوزیس. اور میں اس سے گڈز کیا کروں گا؟ ریپوزیس کروں گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پہ 2,000 کی گڈز اس نے لوگوں سے ریپوزیس کر لی ہے، تو یہ 2,000 ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پہ؟ کریڈٹ سائڈ. گڈز ریپوزیسڈ. اور پھر یہ 2,000 کی گڈز میں اس سے ریپوزیس کر لوں گا. جی، جب میں اس سے ریپوزیس کر لوں گا تو یہ کہاں لکھ دوں گا؟ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ. گڈز ریپوزیسڈ. کیا؟ گڈز ریپوزیسڈ. یعنی یہ لوگوں سے چیزیں لے لے گا اور میں اس سے لے لوں گا، تو ڈیٹرز کے اکاؤنٹ پہ بھی ایفیکٹ پڑ جائے گا اور ادھر پرچیزر کے اکاؤنٹ پہ بھی کیا پڑ جائے گا؟ ایفیکٹ پڑ جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، کلوزنگ سٹاک. کون سا سٹاک؟ کلوزنگ سٹاک. تو کلوزنگ سٹاک آن ہائر پرچیز. کیا؟ آن ہائر پرچیز. تو ہائر پرچیز پہ جو کلوزنگ سٹاک ہوتا ہے یہ بھی کون سی پرائس پر ہوگا؟ انوائس پرائس پر. کون سی پرائس پر؟ انوائس. فرض کریں یہ 30,000 کا کلوزنگ سٹاک ہے تو یہ کلوزنگ سٹاک بھی کون سی پرائس پر ہوگا؟ انوائس پرائس. تو یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ. اور یہی کلوزنگ سٹاک ہائر پرچیز اکاؤنٹ کی، ہائر پرچیز سٹاک اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ. 30,000 یہاں بھی آ جائے گا. اب بس اس میں یہ 3 آئٹم انوائس پر ہوں گے. کون سے 3 آئٹم؟ اوپننگ سٹاک، گڈ سینٹ اور کلوزنگ سٹاک. بس یہ 3 آئٹم اس میں کون سی پرائس پر ہوں گے؟ انوائس پرائس. ہم جب ڈیفرنس نکالیں گے نا تو ہم صرف کتنے آئٹم کا ڈیفرنس نکالیں گے؟ 3 آئٹم کا، اوپننگ سٹاک کا، گڈ سینٹ کا اور کلوزنگ سٹاک. اس ٹاپک میں یہ 3 آئٹم آپ کے کون سی پرائس پر ہوں گے؟ انوائس پرائس. اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ اکاؤنٹس کو کلوز کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات کر دیتا ہوں، یہ فگر ذرا میں ایسے لے لیتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ کلوز بھی ہو جائے. یہ 20 دے دیتے ہیں، یعنی فگر تو میں فرضی لے رہا ہوں نا کہ یہ اکاؤنٹس آپ کے کیا ہو جائیں؟ کلوز ہو جائیں. میں فرضی فگر لے رہا ہوں. اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، اس کے بعد اگر کوئی ایکسپنسز وغیرہ ہوتے ہیں اس تمام ٹرانزیکشنز میں تو وہ تمام ایکسپنسز بھی ہم ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کس سائڈ پر لیں گے؟ ڈیبٹ سائڈ. مثلا 1000 کے ایکسپنسز ہوئے ہیں تو ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کس سائڈ پر؟ ڈیبٹ سائڈ. اچھا، اب ادھر دیکھیں، سب سے پہلے اس میں ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ معلوم کرو گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھیں. یہاں دیکھیں 4 آئٹم ہیں، اوپننگ سٹاک، گڈ سینٹ، گڈ سولڈ اور کلوزنگ سٹاک. اس اکاؤنٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان 4 آئٹم میں سے کوئی بھی آئٹم اس میں مسنگ ہو نا تو وہ مسنگ آئٹم آپ یہ اکاؤنٹ بنا کے معلوم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کلوزنگ مسنگ ہے تو معلوم ہو سکتا ہے نا، ڈیبٹ کنٹرول کرے، کریڈٹ مائنس کر دے، کلوزنگ اس جگہ. اگر آپ کے پاس اوپننگ مسنگ ہے
تو کریڈٹ کو پلس کرو, ڈیبٹ کیا کرو مائنس. یعنی اس اکاؤنٹ بنانے کا کیا مقصد ہے کہ ان چاروں آئٹم میں سے اگر کوئی بھی آئٹم مسنگ ہو تو وہ مسنگ آئٹم آپ نے اس میں کیا کرنا ہوگا, معلوم کرنا ہوگا. اس اکاؤنٹ بنانے کا مقصد ہے کوئی. یہ تو میں نے یہاں چاروں آئٹم ڈائریکٹ لکھ دیے ہیں, لیکن کوسچن میں اس طرح نہیں ہوگا. کوسچن میں ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آئٹم کیا ہوگا, مسنگ ہوگا. تو وہ مسنگ آئٹم آپ نے کیا کرنا ہوگا, معلوم کرنا ہوگا. بہرحال یہاں تو معلوم ہے سارے, تو یہ 60,000 اور یہ 60,000. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ, ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بھی کچھ مقصد ہے. بعض میں اوپننگ مسنگ ہوگا, بعض میں کریڈٹ سیل مسنگ ہوگی, بعض میں کیش ریسیو مسنگ ہوگی, اور بعض میں آپ کا کلوزنگ مسنگ ہوگا. جی یہاں کون سا آئٹم آپ کے پاس معلوم نہیں ہے؟ کلوزنگ معلوم نہیں ہے نا, تو کلوزنگ معلوم ہو سکتا ہے نا. تو یہ 45,000 اس کی کون سی سائڈ ہے؟ ڈیبٹ سائڈ. یہ مائنس کر دیں تو یہ 13,000. تو یہ 13,000 آپ کے پاس کون سے ڈیٹرز آ جائے گا؟ کلوزنگ ڈیٹرز. تو یہ ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کس سائڈ پر آ جائے گا؟ کریڈٹ سائڈ پر. مطلب ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ بنانے کا کیا مقصد ہے کہ ان تمام آئٹم میں سے اگر کوئی بھی آئٹم مسنگ ہو تو وہ مسنگ آئٹم آپ اس اکاؤنٹ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ معلوم کر سکتے ہیں. یعنی ان اکاؤنٹ اور ان اکاؤنٹ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مسنگ آئٹم ہو تو وہ مسنگ آئٹم آپ نے کیا کرنا ہے؟ معلوم کرنا ہے. بس یہ فارمولا ذہن میں رکھیں. باقی اب ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جو آئٹم آپ کے انوائس پرائس پر ہیں ان آئٹم کی انوائس پرائس اور کاسٹ پرائس کے ڈیفرنس کو کیا کرو گے؟ ریورس کرو گے. جی تو کون کون سے آئٹم انوائس پر ہیں؟ اس میں 3 آئٹم آپ کے کون سی پرائس پر ہیں؟ انوائس پرائس. پہلا کون سا آئٹم ہے؟ اوپننگ سٹاک. تو اس کا ڈیفرنس نکالیں گے. تو اوپننگ سٹاک 10,000 ہے, تو اس کا ڈیفرنس ہم نکالتے ہیں. جی تو 10,000 ضرب 20 ڈیوائڈ بائی 120, تو یہ آ جائے گا 1667. اچھا پھر گڈ سینٹ کا ڈیفرنس. تو گڈ سینٹ اس کا ڈیفرنس نکالیں. 50,000 ضرب 20 ڈیوائڈ بائی 120. جی تو یہ 8,333. اور پھر کلوزنگ سٹاک. کون سا سٹاک ہو؟ کلوزنگ سٹاک. جی تو 20,000 ضرب 20 ڈیوائڈ بائی 120, تو یہ آ جائے گا 3,333. بس اس کی ٹوٹلنگ کر دیں. تو اگر اس کی کریڈٹ زیادہ آئی تو اٹ مینس گراس پروفٹ ہوگا, ڈیبٹ زیادہ آئی تو اٹ مینس کیا ہوگا؟ گراس ہوگا. بس دیکھتے ہیں اس کی کریڈٹ سائڈ کو چیک کرتے ہیں اور پھر ڈیبٹ بھی دیکھتے ہیں. بہرحال مجھے یہاں ڈیبٹ زیادہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. 30,000 یہ کلوزنگ ڈیٹ. اچھا کلوزنگ ڈیٹرز میں نے یہاں نہیں لکھے. بالکل کلوزنگ ڈیٹرز یہاں بھی لکھنے ہیں. بالکل کلوزنگ ڈیٹرز ڈیٹرز اکاؤنٹ میں بھی جائیں گے اور کلوزنگ ڈیٹرز ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آئیں گے. بالکل کلوزنگ دیکھو 3 آئٹم ہے, اوپننگ ڈیٹرز, کلوزنگ ڈیٹرز اور کیش ریسیو. اوپننگ ڈیٹرز کا اندراج یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. کلوزنگ ڈیٹرز کا اندراج یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. اور کیش ریسیو کا اندراج یہاں بھی ہے اور کیش ریسیو کا یہاں بھی ہے. گڈز بھی پوزیس بھی ہے. صرف بس کریڈٹ سیل کا اندراج ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا. کریڈٹ سیل کا اندراج کہاں چلا جاتا ہے؟ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ. اچھا اب ٹوٹلنگ کرتے ہیں. 30,000 پلس 2,000 پلس 20,000 پلس 1667 پلس 8,333 اور پلس 13,000. جی تو 75,000 اس کی کون سی سائڈ ہے؟ کریڈٹ سائڈ. مائنس کرتے ہیں ڈیبٹ. تو یہ 15,000. جی 50,000. جی 1,000 اور 3,333. تو 5,667 کا یہ آپ کے پاس یہاں کیا آ جائے گا؟ گراس پروفٹ. کون سا پروفٹ آ جائے گا؟ گراس پروفٹ. تو یہ ہے آپ کا ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا سسٹم. ٹاپک تو کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بعض کوسچن میں ایک اور اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے, وہ بھی سمجھاتا ہوں. اس اکاؤنٹ کو ہم نام دیتے ہیں اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ. آپ کہیں گے یہ اسٹاک تو ہم نے بنایا ہے نا. میں سمجھاتا ہوں 1 منٹ. یہ ہم بنائے یا نہ بنائے کوسچن ویسے بھی حل ہے, لیکن انفارمیشن اس کی کوسچن میں دیتا ہے. دیکھیں آپ نے یہ پہلے بنایا ہے ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ. یہ وہ اسٹاک ہے جو پرچیزر کے پاس پڑا ہوگا. اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ یہ وہ اسٹاک ہے جو وینڈر کے پاس اپنے گوداموں میں پڑا ہوگا. یعنی میں وینڈر ہوں, میرے اپنے گودام ہیں, میرے اپنے گوداموں میں جو ہمارا اپنا اسٹاک پڑا ہوا ہے, وینڈر کے اپنے گوداموں میں جو وینڈر کا اپنا اسٹاک پڑا ہوتا ہے, اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ اسٹاک ان شاپ. یعنی کوسچن میں آپ کو 2 قسم کا اسٹاک دیا جائے گا. ایک کون سا اسٹاک دیا جائے گا؟ ہائر پرچیز اسٹاک. اور ایک کون سا اسٹاک دیا جائے گا؟ اسٹاک ان شاپ. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ اس کے ساتھ لکھا ہوگا ہائر پرچیز اسٹاک اور اس کے ساتھ لکھا ہوگا اسٹاک ان شاپ. فرق کیا ہے؟ فرق کو سمجھیں. ہائر پرچیز اسٹاک
وہ سٹاک ہوتا ہے جو پرچیزر کے پاس پڑا ہوتا ہے. اسٹاک ان شاپ وہ سٹاک ہوتا ہے جو کس کے پاس پڑا ہوتا ہے؟ وینڈر کے پاس پڑا ہوتا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ اچھا، اور اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ وہ سٹاک ہے جو وینڈر کے پاس پڑا ہے اور یہ آپ نے بنانا ہوتا ہے کاسٹ پرائس پہ. یہ یاد رکھیں، کون سی پرائس پہ؟ کاسٹ. یعنی یہ میرا اپنا سٹاک ہے، میرے اپنے گودام ہے، میرے اپنے گوداموں میں میرے پاس اپنی جو اشیاء پڑی ہوئی ہیں اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ہم ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں. اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ اسٹاک ان شاپ. اب دیکھو میں یہ اکاؤنٹ بناؤں یا نہ بناؤں، میرا کوسچن حل ہے، لیکن اس کا ڈیٹا کا کوسچن میں ہوگا نا، تو جس کوسچن میں اس کا ڈیٹا ہو تو یہ اکاؤنٹ بھی بنایا کریں. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں پہلا پوائنٹ آ جائے گا اوپننگ اسٹاک ان شاپ. اسٹاک ان شاپ فرض کرے 5000 مثال ہے، کتنا ہے؟ 5000. نیکسٹ پرچیزز، وینڈر نے اور جو سٹاک خریدا ہے فرض کرے 1 لاکھ. کتنا؟ 1 لاکھ. اس کا تعلق کون سے اکاؤنٹ سے جائے گا؟ اسٹاک ان شاپ. اور پھر جتنا سٹاک میں نے پرچیزر کو بھجوا دیا ہے تو گڈس سینڈ آن ہائر پرچیز، لیکن کاسٹ پرائس پہ. جو اشیاء میں نے آپ کو بھجوا دی ہیں تو اس سے میرے سٹاک پہ کیا اثر پڑے گا؟ ذرا سوچو. جو اشیاء آپ کو میں ہائر پرچیز پہ بھجوا دوں تو اس سے میرے سٹاک پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرے سٹاک میں کیا ہوگی؟ کمی ہوگی نا. لیکن یہاں کون سی پرائس لوگے؟ کاسٹ پرائس. یہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دیکھو 50,000 کی میں نے اشیاء بھجوائی ہیں، یہ کون سی پرائس ہے؟ انوائس پرائس. اس میں ڈیفرنس کتنا ہے؟ 8,333. تو 50,000 سے 8,333 کو کیا کر دو؟ مائنس کر دو. تو 50,000 مائنس 8,333 تو 41,667. تو 41,667 یہ آپ کے پاس گڈ سینڈ آ جائے گی اور یہ کون سی پرائس پر آ جائے گی؟ کاسٹ پرائس. اور پھر اس کے بعد کلوزنگ سٹاک ان شاپ. کلوزنگ سٹاک ان شاپ تو یہ کتنا آ جائے گا؟ تو یہ 1,05,000 ڈیبٹ سائڈ اور اس سے اپوزٹ مائنس کر دیں تو یہ آ جائے گا 63,333. اس کو ہم کس کا نام دیں گے؟ کلوزنگ سٹاک ان شاپ. تو یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے، یہ ہم بنائیں کہ نہ بنائیں کوسچن ہمارا ویسے بھی حل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوسچن میں اس کی انفارمیشن دی ہوئی ہے، ابھی آپ کوسچن کرتے ہیں تو پھر یہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. دوبارہ سمجھیں، ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ وہ اسٹاک ہوتا ہے جو کس کے پاس پڑا ہوتا ہے؟ پرچیزر کے پاس. اسٹاک ان شاپ وہ اسٹاک ہوتا ہے جو کس کے پاس پڑا ہوتا ہے؟ وینڈر کے پاس. تو یہ بس آپ کا پورا ٹاپک ہے. اس پہ اب 3 کوسچن ہے، ایک ابھی میں کراتا ہوں، 2 کر کے انشاءاللہ آپ. اچھا، آج ہم نے دیکھی سیکشن 4 کا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے ہائر پرچیز اکاؤنٹ کا. دیکھیں یہ چیپٹر بھی آپ کے کورس میں ایک لینتھی چیپٹر ہے. اس کے بھی تقریباً 25-30 کوسچنز ہیں، لیکن مشکل نہیں ہے. جس طرح آپ نے برانچ اکاؤنٹ کا چیپٹر پڑھا دیکھیں تقریباً اس میں 29 کوسچن تھے، لیکن چیپٹر مشکل نہیں تھا، لینتھی تھا. اس چیپٹر کا بھی اسی طرح کانسیپٹ ہے. چیپٹر یہ بھی مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا لینتھی چیپٹر ہے. ہائر پرچیز اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں فرض کریں میں نے اس شخص سے ایک مشین خریدی ہے 1 جنوری 2010 کو. مشین میں نے اس سے خریدی ہے 50,000 روپے کی. یہ 50,000 روپے اس مشین کی کون سی پرائس ہے؟ کاسٹ پرائس ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ میرے مشین اس سے نقد پہ خریدی ہے تو بس 50,000 کی مشین دے کے میں اس کو 50,000 روپے نقد دے دوں گا. لیکن اس چیپٹر کے مطابق یہ 50,000 کی مشین میں اس سے نقد پہ نہیں خریدوں گا. کچھ پیسے اس کو میں ایڈوانس میں دوں گا اور کچھ پیسے اس کو میں قسطوں میں دوں گا. تو ایک ایسٹ جب آپ خریدتے ہیں اور اس کو آپ پیسہ آپ قسطوں میں ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ ہائر پرچیز اکاؤنٹ. جس شخص سے ہم مشین خریدتے ہیں اس شخص کو ہم نام دیتے ہیں وینڈر. وینڈر کہتے ہیں ایسٹ فروخت کرنے والا. اب دیکھیں 50,000 کی میں نے اس سے مشین خریدی، اسی تاریخ کو یعنی 1 جنوری 2010 کو میں نے اس کو ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے. ڈاؤن پیمنٹ کا مطلب ایڈوانس پیمنٹ. تو 10,000 کی میں نے اس کو ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے. تو باقی پیسہ کتنا رہ گیا؟ 40,000. تو یہ باقی جو 40,000 ہے اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ بیلنس کا. باقی جو 40,000 روپے ہیں اس 40,000 کو ہم کس کا نام دیں گے؟ بیلنس. بیلنس کا کیا مطلب؟ باقی بقایا. اب یہ باقی جو 40,000 کا بیلنس ہے اس کو فرض کریں یہ 40,000 کا بیلنس میں
4 इंस्टॉलमेंट्स में अदा करूंगा। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? 4 इंस्टॉलमेंट्स में क्या करूंगा? अदा। लेकिन हर इंस्टॉलमेंट के साथ हमने क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट क्यों देना होगा? जाहिर बात है, अब ये 4 इंस्टॉलमेंट्स फर्ज करें इसको मैं 4 सालों में देता हूं। हर साल की किस्त जो है 10,000 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट के साथ प्लस हमें साथ इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट इसके लिए फायदा होगा और वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा? लॉस। अब ये इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा? जाहिर बात है कि 4 साल तक पैसों का इंतजार करेगा। जब 4 साल तक पैसों का इंतजार करेगा तो 4 साल तक जब ये पैसों का इंतजार करेगा तो हर किस्त के साथ हमने फिर इसको क्या देना होगा? इंटरेस्ट। तो इसके लिए जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, इस सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं? हायर परचेज अकाउंट। यानी आप कोई एसेट खरीदते हैं, कुछ पेमेंट उसी वक्त कर लेते हैं और बाकी पेमेंट आप किस में करते हैं? इंस्टॉलमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट के साथ फिर आपको साथ क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट वेंडर के लिए फायदा होगा और वो इंटरेस्ट परचेजर के लिए क्या होगा? नुकसान होगा। अब अक्सर लड़के मुझसे ये कहते हैं कि अब हर इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका है। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को हम नाम देते हैं एनालिटिकल इंटरेस्ट टेबल। तो वो इंटरेस्ट टेबल कैसे बनता है वो आज आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखें, मशीन मैंने इससे खरीद दी, मशीन की पेमेंट मैं कितने सालों में कंप्लीट करूंगा? 4 सालों में। अब ये याद रखें, मशीन मैंने खरीद ली है, हायर परचेज की ये तारीफ है कि मशीन की पेमेंट मैं 4 सालों में करूंगा, इस मशीन को मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये मशीन मेरे नाम पर उस वक्त ट्रांसफर होगी, यानी उसका मालिक मैं उस वक्त बनूंगा जब मैं 4 सालों में ये पेमेंट क्या कर लूंगा? कंप्लीट कर लूंगा। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर इससे मैं मशीन ले लेता हूं, इसको मैं पहली किस्त अदा कर देता हूं और बाकी किस्तें इसको नहीं देता, तो फिर इस शख्स के पास इस बात का इख्तियार है कि ये मशीन मुझसे वापस क्या कर ले? रीपोजेस कर ले। क्या कर ले? रीपोजेस। मतलब आप हायर परचेज पर एक एसेट तो खरीद लेते हैं, जब तक आप पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे वो एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। वो एसेट आपके नाम पे किस वक्त ट्रांसफर होगा? जब आप तमाम पेमेंट क्या कर लेंगे? कंप्लीट। अगर आपने बीच में कोई भी पेमेंट ना की तो फिर वेंडर के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो आपसे एसेट क्या कर ले? वापस ले ले, रीपोजेस। जिस तरह के आप देखते हैं ये लोग लीज पे जो गाड़ियां लेते हैं, ये भी यही सिस्टम है ना। मैंने लीज पर एक गाड़ी ली है, डाउन पेमेंट कर दी है, फर्स्ट करे मैंने ऑरिक्स लीजिंग कंपनी के थ्रू एक गाड़ी ली है, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है। ऑरिक्स लीजिंग कंपनी ने मेरे लिए शोरूम से 10 लाख रुपए की गाड़ी दे दी, 10 लाख में से मैंने 2 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, बाकी 8 लाख रुपए में ऑरिक्स लीजिंग कंपनी को किस्तें में दूंगा, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पे नहीं होगी, वो गाड़ी ऑरिक्स लीजिंग कंपनी के नाम पे होगी। अब 5 सालों में मैंने ये किस्तें कंप्लीट करनी है, जब 5 सालों में मैं ये किस्तें कंप्लीट कर लूंगा तो तब ऑरिक्स लीजिंग कंपनी मेरे नाम पे ट्रांसफर लेटर देंगे। अगर बीच में मैंने पेमेंट नहीं की तो फिर ऑरिक्स लीजिंग कंपनी के पास ये इख्तियार होता है कि वो मेरी गाड़ी को रीपोजेस कर लेगा। मतलब हायर परचेज अकाउंट में आप एक एसेट के मालिक उस वक्त बनते हैं जब तमाम पेमेंट्स आप क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप बीच में आकर पेमेंट नहीं करते तो फिर वेंडर के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो आपसे एसेट को क्या कर ले? रीपोजेस कर ले। क्या कर ले? रीपोजेस। रीपोजेस का मतलब आपसे वापस ले ले। तो बहरहाल हायर परचेज अकाउंट में आप एसेट खरीदते हैं, एसेट को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आप एसेट के मालिक उस वक्त बनते हैं जब आप एसेट्स की तमाम पेमेंट क्या कर लेते हैं? कंप्लीट। तो इसमें आप एक एसेट खरीदते हैं, कुछ पेमेंट डाउन में कर देते हैं और बाकी पेमेंट आप किस में करते हैं? इंस्टॉलमेंट्स में। लेकिन हर इंस्टॉलमेंट के साथ फिर आपका क्या आता है? इंटरेस्ट। अब हर इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट कितना आता है तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। और इस चैप्टर में अब करना क्या है, 2 अकाउंट बुक बनानी होगी। एक किसकी अकाउंट बुक? परचेजर की, यानी मैं परचेजर हूं, और एक किसकी अकाउंट बनाएंगे? वेंडर की, ये वेंडर है। तो परचेजर की अकाउंट बुक बनानी है और वेंडर की। अब असल में ये कैसा टॉपिक है ना, ये अब आपको मैं क्वेश्चन के अंदर से ही समझाऊंगा कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेजर की बुक में एंट्रीज कैसे पास करेंगे, वेंडर की बुक में एंट्रीज कैसे पास करेंगे, ये सारा काम आपको मैं क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा। बहरहाल आपको पहले हायर परचेज की तारीफ क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी शख्स कोई एसेट खरीदता है,
کچھ پیمنٹ اسی وقت کر دیتا ہے اور باقی پیمنٹ کس میں کرتا ہے؟ انسٹالمنٹس میں کرتا ہے. تو باقی پیمنٹ جب وہ انسٹالمنٹس میں کرتا ہے تو ہر انسٹالمنٹ کے ساتھ کیا دیا جاتا ہے؟ انٹرسٹ. وہ انٹرسٹ پرچیزر کا لاس ہوتا ہے اور وینڈر کا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ. اب پرچیزر نے جو ایسٹ خریدا ہوتا ہے وہ ایسٹ کو استعمال تو کرتا ہے لیکن وہ ایسٹ کا اس وقت تک مالک نہیں بنتا جب تک وہ اس کی تمام پیمنٹ کمپلیٹ نہ کر دے. اور اگر بیچ میں ہم نے پیمنٹ نہ کی تو وینڈر کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ایسٹ کیا کر لے؟ ریپوزیس. اس کی آسان اگزامپل آج کل آپ یہ جو لیز پہ گاڑیاں لیتے ہیں, لیز پہ مشینیں لیتے ہیں, یہ کون سے سسٹم کے تحت آتی ہیں؟ ہائر پرچیز سسٹم. آپ یہ لفظ سنتے ہیں نا کہ لیز کے تھرو آپ نے گاڑی دی ہے, لیز کے تھرو آپ نے مشین دی ہے, لیز کے تھرو آپ نے کوئی فرنیچر لیا ہے. تو یہ لیز کا جو سسٹم آتا ہے نا, تو لیز کا سسٹم آپ کا کون سے اکاؤنٹ کے اندر آتا ہے؟ ہائر پرچیز اکاؤنٹ کے اندر آتا ہے. مختلف لیزنگ کمپنیز ہیں, اورکس لیزنگ کمپنی ہے, عسکری لیزنگ کمپنی ہے, آدم جی لیزنگ کمپنی, بہت ساری لیزنگ کمپنیز ہیں. تو بہرحال آپ کوئی بھی گاڑی دیتے ہیں, اب تو خیر بینکوں نے بھی یہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے, تو بینکوں نے بھی یہ سسٹم شروع کیا, لیکن آپ کہیں اس میں لیزنگ کمپنی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کو انٹرسٹ ملے گا نا. لیزنگ کمپنی کو کیا ملے گا؟ انٹرسٹ. یعنی 10 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ کو جا کے 12-13 لاکھ روپے پہ پڑے گی, تو 12-13 لاکھ روپے پہ جو 2-3 لاکھ روپے ایکسٹرا ہوں گے وہ لیزنگ کمپنی کا انٹرسٹ کے نام سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. تو بہرحال پرچیزر کی بک میں کیسے انکریز پاس ہوں گی, وینڈر کی بک میں کیسے انکریز پاس ہوں گی, انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ ہوگا, تو یہ ساری باتیں ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں اور یہ کوسچن کے اندر سے ہی سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ذہن کریں, ایسٹ جب ہم خریدتے ہیں نا, جس پرائس پر ہم ایسٹ خریدتے ہیں اس کو ہم کاسٹ پرائس بھی کہتے ہیں یا کیش پرائس بھی کہتے ہیں یا اس کو پرنسپل اماؤنٹ بھی کہتے ہیں. کون سا اماؤنٹ بھی کہتے ہیں؟ پرنسپل اماؤنٹ. یعنی جس پرائس پر آپ نے ایسٹ خریدا ہوتا ہے اس کو کاسٹ پرائس یا کیش پرائس یا کون سا اماؤنٹ کا نام دیتے ہیں؟ پرنسپل اماؤنٹ کا. کاسٹ پرائس کا مطلب جس قیمت پہ خریدا ہے, کیش پرائس کا مطلب اگر ہم یہ نقد پہ خریدے تو 50,000 روپے ہے, لیکن جب قسطوں پہ خریدیں گے تو یہ 50 پہ نہیں ہوگا, ظاہر بات ہے پھر اوپر پیسے بھی دو گے. اور پرنسپل اماؤنٹ کا کیا مطلب؟ وہ اصل چارج. بہرحال اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا تو اس کے لیے آپ بکس کھول لیں, آئیں اس کی ایکسرسائز پہ, تو اس کا سارا پروسیجر میں اب ایکسرسائز سمجھاتا ہوں. لیکن اس کی آپ پہلی ایکسرسائز سمجھ جائیں گے تو آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. 22 نمبر 22 پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں, A Limited which sells a product on hire purchase terms has the following transactions for the year ended on 31st December 2001. The gross profit is 25% on selling price. On cost price نہیں ہے شاہ, یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. Profit on selling price ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انوائس پرائس ہے نا وہ 100 کے برابر ہوگی, تو آپ کی کاسٹ پرائس کتنے کے برابر ہوگی؟ تو اس میں 25% پروفٹ ہے, تو یہ مائنس کر دو تو کاسٹ آپ کی کتنے کے برابر ہوگی؟ 75. یعنی اس کوسچن میں جب آپ ڈیفرنس نکالو گے تو 25/125 نہیں کرو گے, 25/100 کرو گے. کیوں؟ پروفٹ آن کاسٹ پرائس نہیں ہے, پروفٹ آن سیلنگ پرائس ہے. یہ چیز دیکھا کرو, اچھا بہت لڑکے جلدی میں غلط کرتے ہیں. تو جب پروفٹ آن سیلنگ پرائس ہے تو جب آپ ڈیفرنس نکالیں گے تو ڈیفرنس میں 25/125 کا فارمولا نہیں لگاؤ گے, 25/100 کا فارمولا آپ نے لگانا ہوگا. اچھا آئٹم دیکھو, یکم تاریخ کو اسٹاک آن ہائر پرچیز ایٹ ہائر پرچیز پرائس, تو اوپننگ اسٹاک ہے آن ہائر پرچیز, تو ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ اور ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ. پھر اسٹاک ان شاپ ہے جی, تو اسٹاک ان شاپ کا کیا کرو گے؟ تو یہ اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ بناؤ گے, اوپننگ اسٹاک ان شاپ ہے تو یہ اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ. انسٹالمنٹ ڈیو, انسٹالمنٹس کسٹمر سٹل پیئنگ, اس کا کیا مطلب؟ یہ کسٹمر پر ہمارا بقایا بیلنس ہے. بقایا بیلنس کا مطلب یہ اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز ہے, تو یہ اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز, ڈیٹرز اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ. اسٹاک آن 31st دسمبر آن ہائر پرچیز, تو یہ کلوزنگ سٹاک ہے آن ہائر پرچیز کا. ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ اور ہائر پرچیز سٹاک اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ. پھر سٹاک ان ہینڈ ایٹ دا شاپ, سٹاک ان ہینڈ ایٹ دا شاپ یعنی سٹاک ان شاپ ہے, تو کلوزنگ سٹاک ان شاپ ہے سٹاک ان شاپ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ. اور انسٹالمنٹ ڈیو, اس کا مطلب کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹرز ہے,
انسٹالمنٹ ڈیو کس کو کہتے ہیں؟ کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹرز. تو یہ ڈیٹرز اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ. اینڈ کیش ریسیو ان انسٹالمنٹ ڈیورنگ دا ایئر. تو یہ کہا جائے گا ڈیٹرز اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ. یو آر ریکوائرڈ ٹو پریپیئر ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. تو اب دیکھیں اس میں بھی آئٹم مسنگ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کون سا آئٹم مسنگ ہے. یا اب آپ ڈیٹا لکھ لو گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں اب کون کون سے آئٹم کیا ہیں مسنگ ہے. اس طرح زبانی تو پتہ نہیں لگتا. تو بہرحال وینڈر کی بک سے, کس کی بک سے؟ وینڈر کی بک سے ہم بنائیں گے ایک ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. تو ایک بن جائے گا ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بنے گا ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ. تو یہ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ. پھر اس کے بعد ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ. تو یہ ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ آ جائے گا. اور پھر اس میں اسٹاک ان شاپ ہے. تو یہ اسٹاک ان شاپ میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا, یہ وہ اسٹاک ہے جو کس کے پاس پڑا ہوتا ہے؟ وینڈر کے پاس. اور یہ کون سی پرائس پر ہوتا ہے؟ کاسٹ پرائس پر. تو ابھی ہم بنائیں گے اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ اور یہ کون سی پرائس پر ہوتا ہے؟ کاسٹ پرائس. بہرحال دیکھیں آپ اسٹارٹ کریں. اسٹاک آن ہائر پرچیز ایٹ ہائر پرچیز پرائس 4000. تو یہ اوپننگ اسٹاک ہے. تو یہ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کون سی سائٹ پر؟ ڈیبٹ سائٹ. تو اوپننگ اسٹاک ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کس سائٹ پر؟ ڈیبٹ سائٹ پر, ٹھیک ہے. یہ کون سی پرائس پر ہے؟ انوائس پرائس. اسٹاک ان ہینڈ ان شاپ 500. جی تو یہ اوپننگ اسٹاک. اچھا ایک منٹ. اوپننگ اسٹاک آن ہائر پرچیز, یہ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کس سائٹ پر لیں؟ ڈیبٹ سائٹ. تو اوپننگ اسٹاک آن ہائر پرچیز. اسٹاک ان شاپ کتنا پڑا ہوا ہے؟ اسٹاک ان ہینڈ ان دا شاپ 500. تو یہ 500 اوپننگ اسٹاک ان شاپ. تو یہ اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ کی کون سی سائٹ پر؟ ڈیبٹ سائٹ. انسٹالمنٹ ڈیو کسٹمر اسٹل پیئنگ 300 روپے. تو یہ اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز ہے. تو یہ ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ کی بھی کس سائٹ پر؟ ڈیبٹ سائٹ. اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کس سائٹ پر؟ ڈیبٹ سائٹ. اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز. پھر کلوزنگ اسٹاک آن ہائر پرچیز پرائس 4600. تو یہ آ جائے گا کلوزنگ اسٹاک آن ہائر پرچیز 4600. ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ اور کلوزنگ اسٹاک آن ہائر پرچیز. تو ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائٹ پر؟ کریڈٹ سائٹ. نیکسٹ اسٹاک ان ہینڈ ان دا شاپ 700. جی تو یہ کلوزنگ اسٹاک ان شاپ ہے. تو یہ اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ کی کون سی سائٹ پہ؟ کریڈٹ سائٹ. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ انسٹالمنٹ ڈیو کتنا ہے؟ 500. تو یہ آ جائے گا کلوزنگ ڈیٹرز. تو کلوزنگ ڈیٹرز کا بیلنس آپ کا کتنا آ رہا ہے؟ 500. تو ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ 500 اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائٹ. تو یہ آ جائے گا کلوزنگ ڈیٹرز 500, ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائٹ. اور کیش ریسیو ان انسٹالمنٹ ڈیورنگ دا ایئر 8000. تو 8000 ڈیٹرز سے کیش ریسیو ہوئی ہے. تو یہ ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ. تو یہ آ جائے گا یہاں. اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائٹ پہ؟ کریڈٹ سائٹ. تو یہ کیش ریسیو. اچھا پھر اس کے بعد یو آر ریکوائرڈ ٹو پریپیئر دا ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. تو اب آپ نے کون سا اکاؤنٹ بنانا ہے؟ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. اچھا آپ دیکھو نا اب اس میں کون کون سے آئٹم مسنگ ہیں. تو پہلے آپ ڈیٹرز اکاؤنٹ میں آؤ کیونکہ ڈیٹرز اکاؤنٹ کے آئٹم زیادہ معلوم ہیں. ایک آئٹم معلوم نہیں ہے. کون سا آئٹم معلوم نہیں ہے؟ کریڈٹ سیل. بالکل. تو 8500 اس کی کریڈٹ سائڈ ہے. اس سے ڈیبٹ مائنس کر دو تو 8200. یہ آپ کے پاس آ جائے گی کریڈٹ سیلز. یہی کریڈٹ سیلز ڈیٹرز اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ اور یہی کریڈٹ سیل ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ. تو یہ آ جائے گا کریڈٹ سیلز. چلو یہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ میں آؤ.
تو اب اس میں بھی ایک آئٹم آپ کو معلوم نہیں ہے گڈ سینٹ کا, یعنی گڈ سینٹس کا آئٹم آپ کو یہاں معلوم نہیں ہے. تو یہ معلوم کرتے ہیں. تو 4600 پلس 8200 تو یہ آ جائے گا 12800 کریڈٹ سائڈ مائنس 4000. جی تو 8800. تو یہ 8800 یہ آپ کے پاس کون سی سیلز آ جائے گی؟ کریڈٹ سیلز. اور یہ 12800 آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ گڈ سینٹ. سوری کریڈٹ سیل نہیں, گڈ سینٹ آن ہائر پرچیز. گڈس سینٹ آن ہائر پرچیز. یہی 8800 گڈس سینٹ آن ہائر پرچیز. گڈس سینٹ آن ہائر پرچیز. ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کس سائڈ پر آ جائے گا؟ ڈیبٹ سائڈ. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ, اب ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جو آئٹم آپ کے انوائس پرائس پر ہیں تو انوائس پرائس اور پھر کاسٹ پرائس کا کیا نکالیں گے؟ ڈیفرنس. لیکن اس میں ڈیفرنس جب نکالیں گے تو ڈیفرنس 25/125 نہیں ہوگا, ڈیفرنس کیا ہوگا؟ 25/100 ہوگا. اچھا تو اوپننگ سٹاک 4000 ہے, اس کا ڈیفرنس نکالتے ہیں. میں یہاں لکھ بھی لیتا ہوں کہ آپ غلط نہ کریں نا, 25/100 نکالنا ہے. تو 4000 کا 25% نکال لیں تو یہ 1000. پھر گڈ سینٹ کا ڈیفرنس تو 8800 کا 25%, تو اس کا 25% نکال لیں تو یہ آ جائے گا 2200. اور پھر کلوزنگ سٹاک کا ڈیفرنس, کلوزنگ سٹاک جی تو 4600 کا 25% تو یہ آ جائے گا 1150. کتنا آ جائے گا؟ 1150. اچھا پھر ٹوٹلنگ کرتے ہیں اس کی. تو 4600 پلس 500 پلس 8500 سوری 8000 ہے, سوری 4600 پلس 500 پلس 8000 1000 اور 2200 تو 16300 اس کی کون سی سائڈ آ جائے گی؟ کریڈٹ سائڈ. ڈیبٹ مائنس کر دیں تو 2050. تو یہ 2050 آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ گراس پروفٹ. ٹھیک ہے, باقی سٹاک ان شاپ اکاؤنٹ کو بھی کلوز کریں. اچھا سٹاک ان شاپ میں دیکھیں گڈ سینٹ یعنی وینڈر نے پرچیزر کو جتنی گڈ سینٹ کی ہیں تو یہاں گڈ سینٹ کی کون سی پرائس دے دو گے؟ کاسٹ پرائس. اچھا گڈس کتنی سینٹ کی ہیں؟ 8800. لیکن یہ اس کی کون سی پرائس ہے؟ انوائس پرائس. آپ اس کی کون سی پرائس لو گے؟ کاسٹ پرائس. اس میں ڈیفرنس کتنا ہے؟ 2200. تو 8800 میں سے 2200 آپ کیا کر دو گے؟ مائنس. ٹھیک ہے 8800 مائنس 2200 تو 6600. تو یہ گڈ سینٹ کی کون سی پرائس آ جائے گی؟ کاسٹ پرائس. یہ آ گیا. اب اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ کو کلوز کریں تو دیکھیں نا, وینڈر نے 6600 کی گڈز آپ کو سینڈ کی ہیں, ٹھیک ہے, اور 700 کی گڈز آپ کے پاس اسٹاک میں ہیں. تو 7300 کی گڈز آپ کے پاس تھی جس میں 500 کا اوپننگ سٹاک ہے. یہ مائنس کر دو, اس کا مطلب 6800 کی گڈز ہم نے کیا کی ہیں؟ پرچیز کی ہیں. تو یہ 6800 کی گڈز ہم نے کیا کی ہیں؟ پرچیز. تو بہرحال یہ آپ کا لاسٹ کوسچن تھا. اسی کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے, گڈز آن سیل آر اپروول آر ریٹرن. وہ بڑا شارٹ چیپٹر ہے, سارے اس میں 6 کوسچن ہیں اور 3 دن کا چیپٹر ہے. تو 3 دن کے اندر آپ کا یہ گڈز آن سیل آر اپروول آر ریٹرن کا چیپٹر ہو جائے گا. وہ تو بہت شارٹ چیپٹر ہے, زیادہ سے زیادہ اس پہ 3 دن لگیں گے. تو 3 دن کے اندر وہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم ڈیبینچر کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. بہرحال اس چیپٹر میں دیکھیں یہ آخری 3 کوسچن میں نے جو کرائے ہیں یہ میں نے احتیاطاً کرائے ہیں. زیادہ تر آپ کا اس چیپٹر سے جو کوسچن آتا ہے آپ کو بتا بھی دوں پہلے 15 سے زیادہ آتا ہے. اگر آپ لاسٹ ایئرز کے پیپر دیکھیں تو زیادہ تر پہلے 15 سے ہی کوسچن آیا ہوا ہے, لیکن ہم نے تقریباً اس کے 25-26 کوسچن کر لیے ہیں. تو بڑے زیادہ کوسچنز میں نے آپ کو کرا دیے ہیں, مطلب اب کوسچن کہیں سے بھی آئے تو آپ آسانی سے اس کا کوسچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کل ہم بکس لانی ہے ساتھ, کیونکہ کل انٹروڈکشن ہوگا اور ساتھ ہی ایکسرسائز بھی سٹارٹ ہو جائے گی نیکسٹ چیپٹر کی. ٹھیک ہو گیا, چلیے اور ایکسرسائز 20 پر آئے. ٹھیک ہے, کل ہم نے دیکھیں ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی, اس میں کل ہم نے ایک کوسچن بھی کیا تھا. 12 ابھی آپ نیکسٹ ایکسرسائز 20 پر آ جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ, سی لمیٹڈ ہیز اے ہائر پرچیز سسٹم. گڈز آر سولڈ آن ہائر پرچیز ایٹ کاسٹ پلس 40%. مطلب وینڈر اگر ایک چیز بناتا ہے 100 روپے پہ تو 100 روپیز اس کی کون سی پرائس ہے؟ کاسٹ پرائس.
اور اس کی انوائس پرائس کتنے کے برابر ہے پلس 40%. تو یہ کتنے کے برابر ہے 140. تو 100 کاسٹ ہے اور 140 کیا ہے انوائس ہے. From the following given below prepare hire purchase trading account in the books of C Limited. تو C Limited کی بک سے آپ کون سا اکاؤنٹ بناؤ گے ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. آئٹم دیکھو 1 جولائی 2001 گڈس آؤٹ آن ہائر پرچیز ایٹ ہائر پرچیز پرائس, یعنی یہ اوپننگ سٹاک ہے آن ہائر پرچیز. تو یہ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ اور ہائر پرچیز سٹاک اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ. During the year ended 30th June, goods sold on hire purchase. یہاں goods sold سے مراد goods sent ہے. اچھا مطلب یہ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے. goods sold کا مطلب دیکھو میں آپ بات سمجھو, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وینڈر پرچیزر کو گڈس فروخت کرتا ہے ہائر پرچیز سسٹم پہ. تو بیسیکلی وینڈر سے اشیاء تو جا رہی ہیں لیکن یہ اشیاء پرچیزر کیا کر رہا ہے ریسیو کر رہا ہے. مطلب اس گڈ سولڈ سے مراد یہ کیا ہے گڈس سینڈ. یہ میں پھر سمجھا دوں گا. ہائر پرچیز ٹریڈنگ کی بھی ڈیبٹ اور ہائر پرچیز سٹاک کی بھی ڈیبٹ. کیش ریسیو, تو یہ کیش کن سے ریسیو ہوئی ہے ڈیٹر سے. تو ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ اور ہائر پرچیز ٹریڈنگ کی بھی کریڈٹ سائڈ. گڈس ریسیو بیک, ریسیو بیک کا مطلب ریپوزیس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ہائر پرچیز انسٹالمنٹ ان پیڈ 2800 روپے, یعنی اس پہ بقایا کتنا تھا 2800 روپے کا, لیکن جب یہ ریپوزیس ہوئی ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے 800 روپے. غور کریں, مطلب میری بات کو سمجھیں. اس پرچیزر نے آپ لوگوں پہ اشیاء انسٹالمنٹ بیسس پہ یا ہائر پرچیز سسٹم پہ بھیجی تھی, آپ نے پیسہ نہیں دیا, اس نے گڈز ریپوزیس کر دی. تو 2800 کی گڈز اس نے ریپوزیس کی, لیکن ان گڈز کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے 800. تو یہاں 2000 ریپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے لاس. تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر میں سمجھا رہا ہوں. گڈز with higher purchase on higher purchase price 45500. تو یہ کلوزنگ سٹاک ہے اور کون سی پرائس پر ہے ہائر پرچیز پرائس پر ہے. تو یہ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ اور ہائر پرچیز سٹاک اکاؤنٹ کی بھی کریڈٹ سائڈ. تو بہرحال آپ نے بنانا کیا ہے, وینڈر کی بک سے, وینڈر کی بک سے ایک آپ نے بنانا ہے ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ. تو ایک آپ بنائیں گے ہائر پرچیز کون سا اکاؤنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ. اچھا اس کے بعد کیا بنائیں گے ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ. تو یہ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ, ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ. نیکسٹ اس کے بعد بنا لیں گے ہائر پرچیز ڈیٹرز اکاؤنٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں اسٹاک ان شاپ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اسٹاک ان شاپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس لیے بناتے ہیں, بس یہ 3 اکاؤنٹ بنائیں گے. تو دیکھیں آپ پیج 4.95 ہے ایکسرسائز 20. 1 جولائی 2001 پہ گڈس آؤٹ آن ہائر پرچیز ایٹ ہائر پرچیز پرائس 21000. جی تو یہ اوپننگ سٹاک ہے 21000 کا. ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ اور ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پر ڈیبٹ سائڈ. تو یہ 21000 کا اوپننگ سٹاک ہے. ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی بھی ڈیبٹ سائڈ اور ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کون سی سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ. پھر ڈیورنگ دا ایئر اینڈڈ گڈس سولڈ آن ہائر پرچیز. سولڈ کا مطلب گڈس سینڈ. یہاں سولڈ سے کیا مراد ہے وینڈر نے گڈس کیا کی ہیں سینڈ کی ہیں. کس کو سینڈ کی ہیں پرچیزر. دیکھو میں نے کل آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا یہاں مطلب کیا ہے کہ یہ پرچیزر کا کون سا اکاؤنٹ ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے. پرچیزر کا کون سا اکاؤنٹ ہے پرسنل. جی تو کتنے کی گڈس سینڈ کی ہیں 1,05,000. اس نے یہ گڈس ریسیو کی ہیں تو ہائر پرچیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ. تو گڈس سینڈ آن ہائر پرچیز, یہی 1,05,000 ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کس سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ. تو گڈس سینڈ آن ہائر پرچیز. تو یہ ہائر پرچیز اسٹاک اکاؤنٹ کی بھی کس سائڈ پر آ جائے گا ڈیبٹ سائڈ. نیکسٹ کیش ریسیو 70,000. جی تو یہ ڈیٹرز اکاؤنٹ کی کون سی سائڈ پہ کریڈٹ سائڈ. تو یہ 70,000 یہ آ جائے گا کیش ریسیو 70,000. یہی 70,000 کہاں چلے جائیں گے
हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड। कैश रिसीव मतलब परचेजर ने आपसे पैसा रिसीव किया और वेंडर ने फिर इस परचेजर से पैसा क्या कर दिया है? रिसीव कर दिया है। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव बैक। रिसीव बैक का क्या मतलब? गुड्स रीपोजेस हो गई हैं। वैल्यूड एट ऑन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अनपेड 2800 रुपए और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। ये मैं आपको समझाता हूं। तो कितने की गुड्स परचेजर ने आपसे रीपोजेस की है? 2800 की। तो ये हायर परचेज डेटर्स अकाउंट की किस साइड पे? क्रेडिट साइड। तो ये गुड्स रीपोजेस्ड। तो परचेजर ने आपसे गुड्स रीपोजेस की तो वेंडर इस परचेजर से गुड्स क्या कर लेगा? रीपोजेस कर लेगा। तो ये आ जाएगा 2800 की गुड्स रीपोजेस। लेकिन एक मिनट, यहां एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। 2800 की गुड्स रीपोजेस हुई है। अच्छा, अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 800। तो 2800 की गुड्स रीपोजेस हुई है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 800। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 2000। तो यहां रीपोजेशन में कितने का लॉस हो रहा है? 2000 का रीपोजेशन में लॉस हो रहा है। तो ये 2000 आपके पास क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रीपोजेशन। तो लॉस ऑन रीपोजेशन कितना आ गया है? 2000 का आपका क्या है? लॉस ऑन रीपोजेशन। नेक्स्ट, गुड्स विद हायर परचेज कस्टमर्स ऑन हायर परचेज प्राइस 45,500 जी। तो ये आपके पास क्या है? गुड विद हायर परचेज कस्टमर्स ऑन हायर परचेज प्राइस। इट मींस कि आपके पास कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है 45,500 जी। तो ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी किस साइड पर? क्रेडिट साइड 45,500 और हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की भी क्रेडिट साइड 45,500। तो ये आपके पास कौन सा स्टॉक आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी क्रेडिट साइड और हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की भी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड। अच्छा, फिर बस मजीद तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब इधर देखें। अब इसमें जो आइटम आपके मिसिंग है वो आइटम मालूम कर रहे हैं। अब मिसिंग आइटम कहां से मालूम करेंगे? देखो, जहां आइटम ज्यादा है वहां पहले जाओ। यहां आइटम ज्यादा है तो अब इसमें क्रेडिट सेल मालूम नहीं है। बिल्कुल। कैसे? 21,000 ओपनिंग है और 1,05,000 की अशिया मजीद आपको मैंने भिजवाई है। तो 21 ओपनिंग थी, 1,05,000 की अशिया मजीद भिजवाई है। तो 1,26,000 की अशिया आपके पास थी जिसमें से 45,500 की अशिया क्लोजिंग स्टॉक में है। जिसका मतलब बाकी 80,500 की अशिया आपने क्या कर दी है? सेल्स कर दी है। तो इसको हम किसका नाम देंगे? क्रेडिट सेल्स। किसका नाम देंगे? क्रेडिट सेल्स। यही क्रेडिट सेल्स कहां चली जाएगी? हायर परचेज डेटर्स अकाउंट की भी कौन सी साइड पे? डेबिट साइड। तो ये आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। हायर परचेज डेटर्स अकाउंट की भी कौन सी साइड पर? डेबिट साइड। अच्छा, अब इसको टोटल करें। अब इसमें कौन से डेटर्स आपको मालूम नहीं है? क्लोजिंग मालूम नहीं है। चेक कर लो। तो 80,500 इसकी डेबिट साइड है और इससे फिर क्रेडिट को क्या कर दें? माइनस। तो 80,500 माइनस 70,000 और माइनस 2800 जी। तो 7,700। तो ये 7,700 ये आपके पास कौन से डेटर्स आ जाएंगे? क्लोजिंग डेटर्स। और ये आ जाएगा 80,500 जी। यही 7,700 के क्लोजिंग डेटर्स कहां जाएंगे? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। तो ये 7,700 के क्लोजिंग डेटर्स हैं, ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की भी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। ठीक है। अच्छा, अब हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम इनवॉइस प्राइस पर है उन आइटम की इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या करोगे? रिवर्स करोगे। तो देखो ना, अब कौन कौन से आइटम इनवॉइस पर है? पहला आइटम कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक। इसका डिफरेंस रिवर्स कर दें तो ओपनिंग स्टॉक तो 21,000 ज़रब 40 डिवाइड बाय 140 तो ये आ जाएगा 6,000। अच्छा, फिर गुड्स सेंड टू या गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज प्राइस, ऑन हायर परचेज प्राइस जी। 1,05,000 ज़रब 40 डिवाइड बाय 140 तो ये बन जाएगा 30,000। अच्छा, और फिर इसके बाद अगला आइटम कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 45,500 ज़रब 40 डिवाइड बाय 140 तो ये बन जाएगा 13,000। तो अब हम इसकी क्या करते हैं? टोटलिंग करते हैं। ठीक है। ये आ जाएगा 70,000 प्लस 2800 प्लस 45,500 प्लस 7,700
प्लस 6000 और प्लस 30,000 जी। तो यह आ जाएगा 1,62,000 क्रेडिट साइड माइनस डेबिट जी 21,000, 1,05,000, 2,000 और 13,000 जी। तो 21,000 आपका क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो बहरहाल यही मालूम करने के लिए आपने एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट को आपने किसका नाम दिया है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। नोट करें शाबाश। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एक्सरसाइज नंबर आ जाए आप 3 पे 4.93 और एक्सरसाइज नंबर 3। अच्छा तो जो देखें उस दिन हमने देखे इंट्रोडक्शन किया था हायर परचेज अकाउंट का, उस पर हमने पहली 2 एक्सरसाइजेस की थी। अच्छा आज हमने एक्सरसाइज 3 करनी है, लेकिन इस पे पहले एक कंडीशन है, इसको जरा समझे। आपको अगर देखें ये क्वेश्चन में कहता है कि आपने एक एसेट हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है, ये एसेट खरीदने के बाद आप ईच इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, फर्ज करें 5,000 और इसके साथ लिखा हुआ है प्लस 5% इंटरेस्ट। तो प्लस का क्या मतलब होता है कि इस 5,000 के अंदर सूद शामिल नहीं है, सूद जो होगा इस 5,000 के अलावा होगा, जो कि आपने उस दिन क्वेश्चन में किया भी था। ठीक है, बार बार इस तरह होता है, आपको कहता है कि ईच इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, लेकिन इसके साथ 5% इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन साथ प्लस का लफ्ज नहीं है। तो अगर प्लस का लफ्ज साथ ना होना तो इसका मतलब इस 5,000 के अंदर 5% इंटरेस्ट पहले से क्या है शामिल है। प्लस लिखा हो तो वो शामिल नहीं होगा, आपने शामिल करना होगा। और अगर प्लस ना लिखा हो तो इसका मतलब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर 5% इंटरेस्ट जो है वो पहले से क्या है शामिल है। मतलब उस दिन जो क्वेश्चन आपने किया था उसके साथ प्लस इंटरेस्ट लिखा था। प्लस का मतलब ये कि इस 5,000 के अंदर सूद शामिल नहीं है, सूद उसके अलावा है। और अगर प्लस नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर सूद क्या है शामिल है। तो बार फिर टेबल में कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क आता है, वो क्या आता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए आप एक्सरसाइज नंबर 3 को देखें। आप एक्सरसाइज नंबर 3 4.94 और एक्सरसाइज 3 देखें। On 1st January 1996, page 4.93. On 1st January 1996, Sun Limited took delivery from Star Limited 5 machines on hire purchase system. जी, कितनी मशीन्स खरीदी हैं? 5 मशीन्स। और कौन से सिस्टम पे? हायर परचेज सिस्टम पे। A sum of 200 per machine was paid on delivery. 200 रुपए आपकी पर मशीन कौन सी पेमेंट है? डाउन पेमेंट। तो 200 रुपए पर मशीन पे डाउन पेमेंट है। And the balance was payable in 5 installments of 300 each per machine annually. और बाकी इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे 300 रुपए पर मशीन इंस्टॉलमेंट है, यानी एक मशीन की किस्त 300 रुपए है, तो 5 मशीनों की किस्त 1,500 रुपए हो जाएगी। फिर the vendor charge interest at the rate of 5% on yearly balances. अब देखो यहाँ प्लस नहीं लिखा हुआ, जब प्लस नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट के अंदर सूद पहले से क्या है शामिल है, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, the cash price of the each machine was 1,500. एक मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,500 रुपए। Depreciation is provided 10% under the reducing balance method. 10% depreciation है और ये कौन सा मेथड पर है? reducing balance method पर है। Show the calculation of interest and depreciation. तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। And write up machine account and vendor account in the books of Sun Limited. In the books of Sun. यहाँ भी देखो सिर्फ किसकी बुक मांगी है? परचेजर की बुक। तो परचेजर की बुक से आपसे पहले एंट्रीज पास करनी है और फिर परचेजर की बुक से आपने क्या बनाने हैं? लेजर अकाउंट। बहरहाल पहले हम टेबल बनाते हैं, तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका कितना इंटरेस्ट बनता है। तो हम पहले बनाएंगे एनालिटिकल इंटरेस्ट टेबल। एनालिटिकल इंटरेस्ट टेबल, यह आ जाएगा पेमेंट, यह आ जाएगा इंटरेस्ट और यह आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। जी, कौन सी प्राइस हो? कॉस्ट प्राइस। पेमेंट, इंटरेस्ट और फिर कौन सी प्राइस हो? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, हमने देखे 1st जनवरी 1996 को पहले एसेट्स खरीदे हैं, तो फर्स्ट 96 कॉस्ट प्राइस
اچھا کتنی مشینیں خریدی ہیں پڑھیں. On 1st January 96, Sun Limited took delivery from Star Limited 5 machines on hire purchase system. A sum of 200 per machine was payment on down payment. وہ لکھا ڈاؤن پیمنٹ ہے. 5 مشینیں خریدی ہیں لیکن ایک مشین کی کاسٹ پرائس کتنی ہے وہ نیچے دی ہوئی ہے. نیچے پڑھیں. The cash price of the each machine was 1500. ایک مشین کی کاسٹ پرائس کتنی ہے 1500. تو 5 مشینیں ہیں, ایک مشین کی کاسٹ پرائس 1500. تو 5 مشینوں کی کاسٹ پرائس کتنی آ جائے گی 7500. اچھا پھر اسی ڈیٹ پر ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہے. کون سی پیمنٹ؟ ڈاؤن پیمنٹ. ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے چیک کرو. اصل میں 200 was paid on delivery. 200 روپے پر مشین آپ کی کون سی پیمنٹ ہے؟ ڈاؤن پیمنٹ ہے. جی تو 5 مشینیں ہیں, ایک مشین پہ ڈاؤن پیمنٹ 200 روپے ہے, تو 1000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ڈاؤن پیمنٹ کے اندر آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ڈاؤن پیمنٹ کے اندر صرف آپ کی کون سی پرائس ہوتی ہے؟ کاسٹ پرائس. یہ مائنس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ بیلنس 6500. پھر 31 دسمبر 96 پہ آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ ہے. جی فرسٹ انسٹالمنٹ کتنے کی ہے چیک کر لیں پیج 4.93 ایکسرسائز 3. تو فرسٹ انسٹالمنٹ کتنے کی ہے چیک کر لو. اینڈ 300 پر مشین. ایک مشین پر آپ کی قسط کتنی ہے 300 روپے. تو اب یہ کتنی مشینیں ہیں؟ 5 مشینیں ہیں. تو 5 مشینیں ہیں, ایک مشین پہ قسط 300 روپے ہے, تو یہ 1500 روپے. ایک منٹ. اب انٹرسٹ کے ساتھ دیکھو, ابھی میں نے آپ کو کنڈیشن سمجھائی ہے. انٹرسٹ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ The vendor charge interest at the rate of 5%. یعنی پلس نہیں لکھا ہوا. جب پلس نہیں لکھا ہوا تو ابھی آپ کو میں نے شروع میں کیا کہا ہے, جب پلس نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب اس 1500 کے اندر ہی انٹرسٹ کیا ہے شامل ہے. جب اس 1500 کے اندر ہی انٹرسٹ شامل ہے تو اس 6500 کا ہم 5% لے لیں گے. تو 6500 کا 5% کیلکولیٹ کریں 325. تو 1500 میں 325 انٹرسٹ ہے اور باقی کون سی پرائس ہوگی؟ کاسٹ پرائس. تو 1500 سے 325 مائنس کر دیں گے. 1500 مائنس 325 تو 1175. یہ آپ کے پاس کون سی پرائس آ جائے گی؟ کاسٹ پرائس. یہ مائنس کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ بیلنس. جی تو 6500 سے 1175 مائنس کر دیں گے تو 5325. اچھا پھر اس کے بعد 31 دسمبر 97 پہ سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے. جی تو سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی کتنے کی ہے؟ 1500 کی. جی اب اس کے اندر انٹرسٹ شامل ہے تو 5325 کا ہم کتنے پرسنٹ لے لیں گے؟ 5%. تو اس کا 5% کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 266. جس کا مطلب 1500 میں 266 انٹرسٹ ہے اور باقی 1234 روپے آپ کی کون سی پرائس ہے؟ کاسٹ پرائس ہے. تو یہ مائنس کر دیں تو پھر آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ بیلنس. تو 5325 مائنس 1234 تو یہ آ جائے گا 4091. پھر اس کے بعد 31 دسمبر 98 کو تھرڈ انسٹالمنٹ ہے, وہ بھی 1500 کی ہے. تو پھر اس 4091 کا کتنے پرسنٹ کیلکولیٹ کر لو گے؟ 5%. تو یہ 5% بنتا ہے 205. تو 1500 میں 205 انٹرسٹ ہے تو 205 انٹرسٹ مائنس کریں تو باقی 1295 کون سی پرائس ہے؟ کاسٹ پرائس. پھر آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ بیلنس. جی تو 4091 سے مائنس کریں 1295. جی تو 2796. تو یہ 2796 کا بیلنس. پھر 31 دسمبر 99 پہ جی آپ کی کون سی انسٹالمنٹ آ جائے گی؟ 4th انسٹالمنٹ. تو 1500 کی 4th انسٹالمنٹ ہے. پھر اس 2796 کا کتنے پرسنٹ لے لیں گے؟ 5%. تو یہ 5% بنتا ہے 140. تو 1500 میں 140 انٹرسٹ ہے اور باقی کون سی پرائس ہے؟ کاسٹ پرائس 1360. اچھا یہ پھر مائنس کر دیں پھر آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ بیلنس. اچھا 2796 سے 1360 مائنس کر دیں تو یہ بن جائے گا 1436. اور پھر اس کے بعد 31 دسمبر سن 2000 پہ آپ کی لاسٹ انسٹالمنٹ آ جائے گی 5th انسٹالمنٹ 1500. لیکن ایک منٹ, اب آخری قسط میں آپ 5% نہیں لو گے اس میتھڈ کے تحت.
تو آخری قسط میں کیا کرو گے؟ دیکھیں کاسٹ پرائس میں کتنا پیسہ رہتا ہے 1436 روپے اور ہم پیمنٹ کتنے کی کر رہے ہیں 1500. تو آپ اس 1436 اور 1500 کا کیا نکالو گے؟ ڈفرنس نکالو گے. اس کیس میں آخری قسط پہ آپ پرسنٹیج نہیں دو گے, وہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بہرحال ڈفرنس نکالو تو یہ 64 روپے بنتا ہے, تو اس سے مائنس کر دو تو یہ 1436 اور یہ ختم ہو جائے گا. اب فرض کریں اگر لڑکے کہتے ہیں ہم 1436 کا 5% لیتے ہیں, میں آپ کو تسلی کے لیے سمجھاتا بھی ہوں, اگر ہم 1436 کا 5% لیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 72 روپے. تو اگر میں 1500 سے 72 مائنس کروں تو پھر یہ والا مسئلہ ختم نہیں ہوتا, پھر یہ کاسٹ پرائس ختم نہیں ہوتی. تو اس کیس کے تحت جس میں انسٹالمنٹ کے اندر سود شامل ہو, آخری بیلنس پہ آپ پرسنٹیج نہیں دیں گے, آخری بیلنس میں کاسٹ پرائس اور پیمنٹ کا جو ڈفرنس ہوگا وہ ڈفرنس آپ کا کیا ہوگا؟ انٹرسٹ ہوگا. کس کیس میں؟ جب آپ کی انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کے اندر انٹرسٹ پہلے سے کیا ہو؟ شامل ہو. اچھا, تو بہرحال آخری کیس میں آپ نے 5% نہیں دینا ہوگا, کاسٹ پرائس اور پیمنٹ پرائس کا کیا کرنا ہوگا؟ ڈفرنس نکالنا ہوگا. تو کاسٹ پرائس اور پیمنٹ پرائس کا جب ہم نے ڈفرنس نکالا, اب ہم ٹوٹلی کر لیتے ہیں. تو ہم نے 8,500 کی پیمنٹ کی ہے اور اس میں 7,500 کاسٹ پرائس ہے, تو بس 1,000 آپ کا کیا آ جائے گا؟ انٹرسٹ آ جائے گا. تو بہرحال پہلے آپ نے یہ ٹیبل بنایا, اور یہ ٹیبل جو آپ نے بنایا ہے فرسٹ, تو اس میں 5 سالوں کا آپ نے ٹیبل بنایا ہے. اچھا, اب بک کس کی مانگی ہوئی ہے؟ دیکھیں, رائٹ آف دا مشین اکاؤنٹ اینڈ وینڈر اکاؤنٹ ان دا بکس